الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض مثقالها وقال الإنسان ما لها وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ اور اللہ کے صفات کا مظہر اتم ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں. یہ اللہ نے انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے. لیکن بڑی غفلت کی بات ہے کہ انسانوں نے اس کو چراگاہ بنا لیا ہے. کیا بنا لیا ہے؟ چراگاہ بنا لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ کوئی پردیسی رہتا ہے، یا او عابر سبیل، یا کوئی مسافر رہتا ہے. پردیسیوں کا رہنے کا اسٹائل، ان کا انداز، ان کا رہن سہن جیسے ہوتا ہے،
اللہ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ویسی ہی زندگی گزارو. جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ رہتے دوسرے اسٹیٹ میں لیکن کام کاج کے لیے دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ پردیسی ہیں. کیا ہیں؟ پردیسی ہیں. یا ایک ملک کا انسان دوسرے ملک میں جاتا ہے کچھ کام کاج کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے, تو یہ انسان جب دوسرے ملک میں یا دوسرے ملک کا اس ملک میں آ جائے تو یہ کون ہے؟ بولو, پردیسی ہے. یہ کیسے رہتا ہے؟ اس کے رہنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ اگر رہے گا تو پی جی میں رہے گا اور ضرورت کا سامان استعمال کرے گا, خریدی کرے گا. جو سامان ضرورت کا ہے, جتنا لگنے والا ہے اتنے ہی سامان کو جمع کرے گا, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, میں یہاں تو وقتی طور پر اور عارضی طور پر آیا ہوں, میرا کام مکمل ہو جائے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا. جب اس کے لیے یہ بات ہے, جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر ہمیشہ رہنے نہیں آیا اور مجھے یہاں سے جانا ہے, میرا اصل وطن تو کوئی اور ہے, میں یو پی کا ہوں, بہار کا ہوں, بنگال کا ہوں, آسام کا ہوں, اتراکھنڈ کا ہوں, میں دوسرے اسٹیٹ کا ہوں, میں یہاں کا نہیں ہوں, میں وقتی طور پر آیا ہوں, تو یہاں پر زندگی بچ بچ کے گزارتا ہے. زندگی کے اندر ساری جو خواہشات ہیں وہ دبا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن پر اپنی جائیداد بناؤں گا, اپنے وطن میں جا کے اپنی پراپرٹی تیار کروں گا, یہاں پر تو مجھے چند وقت گزار کے چلا جانا ہے. تو جو بات وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے, یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح سے اس کے لیے یہ وقتی جگہ ہے, تو ہمارے لیے بھی تو یہ جگہ کون سی ہے؟ بولو, یہ دنیا ہمارے لیے بھی وقتی ہے, یہ گزرگاہ ہے. ہمارا اصل وطن تو جنت ہے, یہ ہمارا وطن اقامت ہے, جنت ہمارا وطن اصلی ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بہترین عیش کرنے کے لیے, خواہشیں پوری کرنے کے لیے, زیب و زینت کے لیے, تمنائیں پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نفس انسان میں اتنا ڈوب گیا انسان کہ دنیا ہی میں جنت بسانے کے پیچھے لگ گیا. میرا بنگلہ ایسا ہو, میری گاڑی ایسی ہو, میری بیوی ایسی ہو, میری جائیدادیں ایسی ہو, میری عزت ایسی ہو, میرے لباس, میرا کپڑا ایسا ہو, میری گاڑیاں ایسی ہوں. یہ اسی دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش میں لگ گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو بھلا بیٹھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کو بھلا بیٹھا. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے, حالانکہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کو کہہ رہا ہے کہ میرا بنگلہ, میری پراپرٹی, میرا گھر, میری بیوی, میرے بچے, میری جائیداد, میرا لباس, یہ سب میرا نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ سب کسی اور کا ہو جائے گا. مرنے کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا. بیویاں کسی اور سے نکاح کریں گی, پراپرٹی کسی اور کی وراثت میں چلی جائیں گی, لباس کو گٹری میں باندھ کر کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے گا. یہ حال ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ گھڑی کبھی نہ کبھی ہم پر بھی آنی ہے. یہ گھڑی کبھی نہ کبھی, بولو, ہم پر بھی آنی ہے. یہ دنیا فانی ہے. یہ دنیا اللہ نے فرمایا متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور انسان نے اس کو حقیقت کا گھر بنا لیا ہے. حقیقت کا گھر بنا لیا. حالانکہ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کا کایا پلٹ جاتا ہے. صبح کا سویرا رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. صبح کا سویرا رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. کتنی تیزی کے ساتھ, کتنی تیزی اور کتنی رفتاری کے ساتھ ہمارے زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, وقت کا تیزی سے گزرنا یہ قیامت کی علامت ہے. وقت کا بہت تیزی سے گزرنا, سال مہینے کے برابر, مہینے ہفتے کے برابر, اور ہفتے دن کے برابر لگنے لگیں گے. اور ہمیں یوں ہی لگتا ہے ارے کل کی تو بات ہے. اکثروں کی زبان پہ یہ جملہ اب آ گیا ہے. یہ جملہ ایسے ہی نہیں آتا ہے, جب حقیقت ہو تب آتا ہے. تو گویا کہ یہ وقت آ چکا ہے. یہ دور کیا ہے؟ یہ آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو ایسے ایسی نشانیاں بتا کر گئے گویا کہ نبوت کی آنکھیں 1400 سال پہلے وہ سارے حالات کو اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور امت کو آگاہ کر کے چلے گئے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کانوں کی لذت ہو جائے اور ہمیں اچھا لگنے لگے، بلکہ قیامت کی علامتیں اللہ کے رسول نے اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم بیدار ہو جائے. ہم کیا ہو جائے؟ بیدار ہو جائے، ہوش مندی کے ناخن چبا لے، جاگ جائے ہم مسلمان. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا جس دن تم دیکھو گے کہ مکہ کا پیٹ چیر کر لوگ راستہ بنائیں گے اور اتنے اونچے اونچے مکانات بنائیں کہ پہاڑ کے برابر لگنے لگیں گے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو. پہاڑوں کا سینہ چیر کے، اس کا پیٹ چیر کے راستہ بنانا یہ 1400 سال پہلے تصور نہیں تھا، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ خفیہ راستے بنائے جا رہے ہیں. مکہ المکرمہ کے اندر ایسے راستے ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں سے بنائے گئے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پہاڑ کا، مکہ کا پیٹ چیر کر راستہ بنایا گیا ہے. اور عمارتیں ایسی کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے چھوٹے لگنے لگے ہیں. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، اچانک آندھی آئی. ازواج مطہرات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ قیامت آئی ہے. اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت کیسی آ سکتی ہے؟ اب تک تو اہل عراق والوں کا کھانا پانی بھی بند نہیں ہوا ہے اور عرب کی سرزمین سبز اور شاداب بھی نہیں ہوئی ہے. یہ اس وقت کی بات تھی. آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے کا واقعہ ہے. اہل عراق والوں پر کھانا پانی کیا، دوائیاں تک کے بیماروں کے لیے بند کر دیا گیا تھا. اس شہر میں جانے نہیں دیتے تھے. کھانا بھی بند، پانی بھی بند. لاک ڈاؤن میں کیا تھا؟ اہل عراق والوں پر کیسے حالات آئے تھے؟ سب کے اوپر حالات آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اہل عراق کا جملہ استعمال فرمایا. اور آج عرب کی سرزمین لے لہا رہی ہے، حالانکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج سے چند سال پہلے کی بات بھی کہ عرب کی زمین سرسبزہ اور شاداب نہیں ہے. وہاں کھجوروں کے علاوہ اور کشمش کے علاوہ کوئی اور اناج اگتا نہیں تھا. باہر کے کنٹریوں سے وہاں آتا تھا. گیہوں ہے، جواری ہے، باجرہ ہے، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں اگتی تھی. لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ عرب کی سرزمین پر یہ ساری چیزیں اگ رہی ہیں اور اتنی زیادہ وافر مقدار میں اگ رہی ہے کہ وہ لوگ دوسرے کنٹریوں میں مدد کے لیے بھیج رہے ہیں گیہوں کو اور غلے اور اناج کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے. یہ امت اس کو کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. کئی علامتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے. آج وہی ہو رہا ہے. جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو انسان کے سینے پہ ایک بوجھ سا لگنے لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جائے اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ مجھ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ایسوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے. اگر تم دینے والوں کے فہرست سے کٹنا چاہو گے تو پھر اللہ آپ کو لینے والوں کے فہرست میں بنائیں گے. اور ایسے حالات کے بدلنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے. اطاع الرجل زوجته وعق امه، انسان اپنے بیوی کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اس کا سیاہ بھی سفید، سفید بھی سفید، اس کے ہر اچھی بری بات کو ماننے لگ جائے گا اور اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے گا اور اپنے ماؤں کی نافرمانی کرنے لگے گا. مارکیٹ میں دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی پیشن گویا ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بر صدیقہ و جفا اباہ، دوستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا. دوست کی بات مانی جائیں گی اور باپ کو پاپ سمجھا جانے لگے گا، بوجھ سمجھا جانے لگے گا. باپ سے اس طرح سے بھاگے گا جیسے کوئی پاپ سے بھاگتا ہے. اس لیے کہ باپ ٹوکا ٹاکی کرتا ہے نا، تو اس کی باتیں اچھے نہیں لگتی ہیں.
ایک دور آئے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوست کی سنے گا, باپ کی نافرمانی کرے گا, باپ کیسا سختی کا معاملہ کرے گا. آج میں نے دیکھا ہے کئی باپ اپنی اولاد کی فرمائش لے کر اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, یا ان کے دوستوں سے فرمائش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا تیرا دوست ہے, ذرا اسے سمجھانا. کتنی بری بات ہے. گویا کہ یہ کہنے جا رہا ہے کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا, کس کی سن رہا ہے؟ تیری سنتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی تو یہی فرمایا نا, کیا کہ دوستوں کی سنے گا اور باپوں کی نہیں سنے گا, اس کی نافرمانی کرے گا. یہ آج ہو رہا ہے. جب یہ سارے حالات دیکھنے لگے, وارتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جانے لگیں گی. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہر کان کے پاس مغنیہ کا گانا بجے گا. مغنیہ سنگر لوگوں کا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کان کے پاس, اس وقت تصور نہیں تھا, آج ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے اور ہر ایک کے پاس موبائل بج رہا ہے. مسجد حرام میں میں نے دیکھا ہے طواف کرتے وقت ایک شخص کا فون آیا, انڈین گانے کے ٹیون بجے اس کے موبائل میں. اللہ کا گھر سامنے ہے, مطاف ہے, مسجد حرام ہے, وہاں پر گانا بج رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو, یہ قیامت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی زحمتیں نہیں آئیں گی تو کیا رحمتیں آئیں گی؟ پھر اللہ رب العزت کبھی کبھار اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے جھٹکے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جھٹکے دیتے ہیں. شربت الخمور, شرابیں عام ہو جائیں گی. کتنی عام ہو گئی شرابیں؟ شراب تو شراب کا نام بدل کے کولڈ ڈرنک کے نام پر لوگوں کو شراب کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اور لوگ پی رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پی رہے ہیں. اس کو حرام بھی نہیں سمجھا جانے لگا. عام ہو جائیں گی شرابیں. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ, ریشم کا لباس, یہ اس کو حلال سمجھ کے پہنا جانے لگے گا. اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو لعن طعن کریں گے, ہمارے پہلے کے لوگ ایسے تھے, پہلے کے لوگ ویسے تھے, ان کو برا بھلا کہیں گے. تو سمجھ جاؤ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, قیامت آپ کے سامنے ہے, قیامت کا انتظار کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سب علامتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چہروں کے مسک ہونا اور زلزلوں کے آنے کا انتظار کرو, زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو, زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ امی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ امی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو امی نے فرمایا کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر زلزلے آتے ہیں. جب تک 3 علامتیں آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک زلزلوں کو آپ کثرت سے نہیں دیکھو گے. نمبر 1, امی نے فرمایا کہ جب عورتیں اپنے مردوں کے علاوہ دوسرے مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے لگیں گی تو اس وقت میں زلزلے کثرت سے آئیں گے. کیا علامت بیان فرمائی؟ دیکھیں نا آج کیا ہو رہا ہے, شادی بیاہ پر, فنکشن میں, کوئی بھی پروگرام ہو, گیٹ ٹوگیدر ہو, گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, تفریحات کے لیے نکل رہے ہیں, تو ایسے موقع پر عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کم لیکن عوروں کے لیے خوشبوؤں کا استعمال کیا جانے لگا ہے. امی کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ حالانکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو اس لیے لگا کر نکلتی ہے کہ مرد اس کے طرف متوجہ ہو جائے تو یہ عورت زانیہ ہے. کیا ہے؟ بولو, زانیہ ہے. کتنا صاف جملہ استعمال فرمایا. دوسری علامت اللہ امی عائشہ نے فرمائی کہ عورتیں غیر مردوں کے سامنے عریا اور ننگا بدن دکھانے میں بالکل بھی عار محسوس نہیں کریں گی, جھجک محسوس نہیں کریں گی. آج ہو رہا ہے. چہرے کا دکھانا بھی اس کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے, چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. ہمارے دل کا پردہ ہے نا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے نا کہ اے ایمان والو اپنے نظروں کو جھکا لو اور اپنے چہرے کا پردہ کرو. یہ صحابہ کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. کس کو؟ کہ ہماری بیویاں, ہمارے گھر کے, ہمارے معاشرے کی عورتیں صحابہ کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ تھیں, پاکیزہ ہے. بتاؤ, اللہ کے رسول کی بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پردہ کرو, اپنے حجاب میں آؤ.
لیکن آج لبرلزم اتنا عام ہو چکا ہے کہ بچوں کے اندر مغربی تہذیب کو گھسایا جا رہا ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جو پردے کی بات کریں گا, جو تہذیب کی بات کریں گا, وہ پرانے خیالات کا مانا جائیں گا اور کنزہ اور تنگ نظریہ کا شکار مانا جائیں گا, اور ایسے لوگوں کو گھٹیا طریقے سے معاشرے میں پیش کیا جائے گا, حقیر سمجھا جائے گا ایسے لوگوں کو. اور ان کی دیکھا دیکھی میں مسلمانوں کی تعداد بھی سیلاب کی طرح اس میں بہتی ہوئی جا رہی ہے. کتنے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں, کوئی ہے ننگے کپڑے, ایسے کپڑے اور ایسا لباس پہن کر سامنے میڈیا کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے امی عائشہ نے فرمایا نہیں کہ غیر مردوں کے سامنے ننگا ہونے کو جھسکیں گی بھی نہیں. دیکھ رہے کہ نہیں پردوں پہ کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے. لڑکیاں ہی ہیں, عورتیں ہی ہیں. امی عائشہ نے جو فرمایا کہ عورتیں, اس میں مسلمان بھی آ گئے, غیر مسلم بھی آ گئی. عورتوں کے مزاج میں ایک حیا ہوتی تھی ایک زمانے میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ان کے مزاج میں اللہ نے حیا رکھی ہے. لیکن آج حیا کا چادر اتنا تار ہو چکا ہے کہ غیر مسلم ہو یا مسلمان کی بیٹیاں ہو, وہ ننگے بدن سب کے سامنے ناچ رہی ہے. کوئی اس کو کہتا ہے تو وہ اس کو برا بلا کہتی ہے. یہ میری لائف ہے, میری لائف میری چوائس, یہ جملہ استعمال کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے. بتاؤ آج مارکیٹ میں ہو رہا ہے, کوئی غلط جملہ استعمال کر رہا ہوں. امی عائشہ نے جس دور میں یہ بات کہی تھی, اس دور میں ان جملوں کا کوئی تصور نہیں تھا, کوئی بھی تصور نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں. جب وہ چھوٹے لباس پہن کے بڑی ہوں گی تو بڑا ہونے کے بعد اس سے کہیں گے کہ بھائی تو پردہ کر لے, تو پردہ اس کو بوجھ نہیں لگے گا. ارے بچی تو ہے کہہ کر اس کو کیا کر دیتے ہیں, مغربی تہذیب کا عادی بنا دیتے ہیں. پھر وہی بچی ایک وقت میں بڑی جوان بن جاتی ہے, پھر وہ تمہاری نافرمانی پر اتر آتی ہے. پھر تم اس کو شریعت کہو گے, اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکامات سناؤ گے, سمجھ میں نہیں آئے گا. رب کاسیاتین عاریاتین, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ اور ننگی نظر آئیں گی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے, لباس بھی ہو, کپڑا بھی پہنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ننگی نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لباس اتنا چست اور اتنا پتلا ہوگا کہ اس کا لباس کا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہے. پہننا اور نہ پہننا آ رہے کہ نہیں مارکیٹ میں. یہ سب میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تمہارے کو, اس کے اللہ کے رسول کی باتوں کو معاشرے کے حالات کے ساتھ میچ کرا رہا ہوں کہ جو جس دور میں جس ماحول میں اللہ کے رسول نے باتیں بیان فرمائی ہیں, اس ماحول میں اس کا تصور نہیں تھا. آج سے 20-25 سال پہلے کوئی کہے کہ بھائی سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ میں میسج پہنچا سکتا ہے, ہم کو دماغ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب ہو رہا ہے. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تیسری علامت بیان فرمائی کہ جب تم دیکھو گے کہ سود اور زنا یہ عام ہو جائے تو اس وقت میں اللہ کے طرف سے زلزلوں کے آنے کا انتظار کرو. سود کا دیکھو کیا ہے کاروبار, اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگوں کا سودی بینکوں کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. سودی اکاؤنٹ ایک الگ ہوتا ہے, سودی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, سود کے اندر ملوث ہے, سود لیا جا رہا ہے, سود دیا جا رہا ہے, اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. اتنا عام ہو گیا, حالانکہ سود یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بڑے بڑے لون لیے جا رہے ہیں 40 ہفتوں کے, 30 ہفتوں کے, گویا کہ اس کو یقین ہے کہ یہ 40 ہفتوں تک 40 مہینوں تک زندہ رہیں گا. اللہ کے رسول نے تو نارمل قرضوں کی بات فرمائی تھی کہ جو بندہ کسی قرض کی حالت میں مر گیا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ اس پر قرضہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. یہ نارمل قرضہ ہے, یہ تو لون والا قرضہ تو یہ سودی قرضہ ہے, یہ تو اس نارمل قرضے سے بھی بڑا گناہ ہے, اور اکثر و بیشتر اس میں ملوث ہے. کمپنی میں جاب کرنے والے ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوم لون اور بزنس لون کے اندر کیا کر دیتے ہیں, اپنے ملکیت کو اور اپنے مال کو اس میں گتا دیتے ہیں, اور اس کو فقر سمجھتے, چالاکی سمجھتے. دنیا والوں کے سامنے تو چالاکی کر کے چھوٹ جاؤں گے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہاں جاؤں گے؟ بولو کہاں جاؤں گے؟
تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زلزلے آنے کے 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ عورتیں دوسرے مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے لگیں گی. نمبر 2 عورتیں غیر مردوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے لباس کو اتارنے میں عار اور جھجک محسوس نہیں کریں گی. اور جب تم دیکھو گے، نمبر 3 جب تم دیکھو گے کہ معاشرے کے اندر سود اور زنا عام ہونے لگے گا، بدکاری عام ہو جائیں گی، تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے زلزلے کے آنے کا انتظار کرو. زلزلے جو آتے ہیں، جو ابھی ہوا نا ترکی میں زلزلہ، ساری دنیا کے آکے اس پہ لگی ہوئی ہے. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اپنے دشمن بھی ان کے مدد میں جھٹے ہوئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کی بھی مدد اور نصرت فرمائے. زلزلے آنے کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک طبعی وجہ اور ایک شرعی وجہ. طبعی جو وجہ ہے، جیسے سائنسدان لوگ کہتے ہیں زمین کے نیچے گرمی ہوتی ہے، زمین کے اوپر نرمی ہوتی ہے، اور 7 پلیٹیں زمین کے نیچے چلتی ہیں. جب وہ چلتی ہے تو آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو ایک پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے ہوا ہوگا. ارے جب دنیا کا درخت کا ایک پتا میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہل نہیں سکتا تو وہ 7 پلیٹ آپس میں ٹکرا کیسی سکتی ہے؟ سورج اور چاند جب اللہ چاہیں گے تو ٹکرا جائیں گے، لیکن جب اللہ نہیں چاہ رہے ہیں تو یہ بھی تو آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیا ایک سائنسی اعتبار سے یہ آپس میں ٹکرانا یہ زلزلے کی ایک نشانی ہے. دوسری زلزلہ جو آتا ہے یہ شرعی زلزلہ جس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، توبہ طائف کی طرف راغب کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی بندوں کو زلزلے کے ذریعے جھٹکا دے دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھے، جس جگہ پہ زلزلہ آیا اور اس جگہ پہ بہت سارے لوگ اس کے نیچے دب کے مر گئے. ابھی حال ہی کا واقعہ لے لو، 5000 سے زائد لوگ مر گئے، 20,000 سے زائد لوگ اس کے اندر زخمی ہو گئے. ابھی اور نکل رہی ہے تعداد، دن بہ دن ملبہ نکل رہا ہے، ملبے کے نیچے بچے نکل رہے ہیں، عورتیں نکل رہی ہیں، بوڑھے نکل رہے ہیں. تو یہ مرنے والوں کی تعداد میں جو ہے نا، سب کے سب گنہگار نہیں ہوتے، بہت سارے اللہ والے بھی اور اللہ کو ڈرنے والے بھی اور توبہ طائب کرنے والے بھی ہوتے. اور ایک جگہ پہ زلزلہ آیا تو دوسری جگہ والوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے. ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ زلزلہ یہاں تھوڑی آیا ہے، وہاں آیا. وہ زمین اللہ کی ہے تو یہ زمین کس کی ہے؟ جو اللہ وہاں پر زلزلے کو لانے پر قادر ہے تو اللہ یہاں پر لانے پر قادر نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا تو وہ زمین کہیں کی بھی ہے، کہاں کی بھی ہو سکتی ہے. اور سال میں 2 دفعہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے زلزلے لے آتے ہیں اور حالات لے آتے ہیں. ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں. ایسے حالات سال میں 2 دفعہ اللہ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے یہ دنیاوی عذاب تو بہت آسان ہے. مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، میدان محشر کا مقابلہ کیا جائے گا، پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد جہنم کا خدا نہ خواستہ فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ عذاب اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ سخت عذاب ہے. یہاں سے کسی نہ کسی طرح تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اور ایک بات یاد رکھے، قیامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قیامت فردی اور ایک قیامت اجتماعی. قیامت اجتماعی تو انشاءاللہ قیامت سے پہلے، آخرت میں جانے سے پہلے وہ آئیں گی. لیکن ایک ہوتی ہے قیامت فردی، فردن قیامت. جو انسان جس دن مرے گا وہ مرنا اس کے لیے وہ قیامت کا دن ہے. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بولو، قیامت کا دن ہے. تو زلزلے جس جگہ پر آئے ہیں اگر اس میں کوئی لوگ مرے ہیں تو یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب ڈالا ہے. ہمارا گناہ کیا ان کے گناہ سے کم نہیں ہے، اور ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہے. ہمارے حالات کا جائزہ اگر ہم خود لے لیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گناہ تو ان سے کروڑوں گنا زیادہ ہے. وہ جتنے کیا گناہ کریں گے ہم ان سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ یہ تصور میں اور اس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ زیادہ گنہگار تھے اس کے لیے ان پر عذاب آیا ہے. نہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا ہے کہ چند سال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا، اس میں ایک ٹاور گرا. ٹاور کے گرنے کے بعد 7 دن کے بعد ٹاور گرا.
उस टावर में एक नौजवान फंसा हुआ था, 18 से 20 साल का नौजवान। ऐसे ही उसको बाहर निकाला गया तो उसके जबान पे एक नारा था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुझे डर नहीं लगा? कहा कि किस चीज का डर? कहा मौत का। कहा कि मौत का डर? मैंने उस वक्त में मलबे के अंदर रहते हुए मैंने ये अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह अगर तुझे मेरी मौत में तुझे तेरी रजामंदी है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, और अगर मेरे जीने में तेरी रजामंदी है तो अल्लाह तू ही मुझे जिलाने वाला है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। 10 दिन के बाद मलबे के नीचे, मलबे का मतलब क्या होता है? एक मकान गिर गया, छत है ऐसी, उसके नीचे 10-15 इंसान जिंदा भी रह सकते हैं, जैसे कि अभी रोजाना की रिपोर्टें आ रही हैं, पूरी पूरी फैमिली जिंदा मलबे के नीचे से निकली है। बच्चा निकला है, मां मर गई, और एक मां ने तो अपने बच्चे को जन्म दिया और मर गई, और वो पैदा होने वाला बच्चा मलबे के नीचे से निकल आया। ऐसे वाकयात है। तो 10 दिन के बाद मलबे के नीचे से एक बुजुर्ग को निकाला गया। उनसे कहा गया कि भाई आप 10 दिन तक कैसे रहे? कहा कि बदन में कमजोरी है, लेकिन पूरे 10 दिन में ना मेरी एक नमाज कज़ा हो गई और ना मेरा एक रोजा छूटा है। मेरे हाथ में घड़ी थी, मैं टाइम देखता था तो टाइम के हिसाब से सहरी का वक्त में सहरी की नियत कर लेता था और इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी की नियत कर लेता था। मर गए तो रोजे की हालत में मरेंगे, और ऐसी हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता था। आज हमारे साथ कितनी सहूलतें, कितनी आफियतें, कितनी आसानियां, कितनी राहतें हैं, पानी है, हालात है, मस्जिदें हैं, और आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नमाजें छोड़ी जा रही है, रोजे छोड़े जा रहे हैं, नमाजों पे नमाजें कज़ाई की जा रही हैं। हमको एहसास ही नहीं है। खुदारा इसकी कदर करो। मुझे रोना आता है जब वो बुजुर्ग का वाकया पढ़ा मैंने कि क्या कैसे हालात में अल्लाह को याद किया जा रहा है, और आज हम खुशहाली में भी अल्लाह को याद नहीं कर रहे। अल्लाह बहुत जबरदस्त कादिर मुतलक है। अल्लाह ने आज हमको आसानियां दी है, अल्लाह मुश्किलात के पैदा करने पर भी कादिर है। डरना चाहिए ऐसे वक्त में। हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक खत उम्मत के सामने पेश किया और कहा कि जब ज़लज़ला आए तो उम्मत को क्या करना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने, एक इलाके में ज़लज़ला आया था, वहां के लोगों को अपने मकतूब से आगाह किया, मकतूब के जरिए उम्मत को आगाह किया। उसमें यह नकल किया कि ए लोगों, जब ज़लज़ला आ जाए किसी इलाके में तो तुम ये ना समझना कि उस इलाके से वालों से अल्लाह नाराज है, हम पर ज़लज़ला नहीं आएगा। नहीं, ज़लज़ला इसलिए आता है ताकि बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे, तौबा ताइब हो जाए अपनी अक्लों से, अपनी बेहयाई से, अपनी बदकिरदारी से, और अपनी सहूलतों से, अपनी सुस्तियों से, ये सारी चीजों से, बदनजरियों से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह को कसरत से याद करे। अल्लाह को क्या करे? कसरत से याद करे। पता नहीं कब हालात बदल जाए। साल में मैंने कहा ना, अल्लाह और आप लोग जायजा ले लो इस बात का। अभी देखो चंद महीने पहले की बात है, पड़ोस के मुल्क के अंदर सैलाब आया था, आधा मुल्क पानी के अंदर डूब गया है ना। इतनी जल्दी हम भूल कैसे जाते हैं अज़ाबात को, अल्लाह की तरफ से आने वाले ज़लज़ले को और मुश्किलात को हम भूल कैसे जाते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा, कभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम का किस्सा, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम का किस्सा, जो उन पर अज़ाबात नाजिल हुए हैं, उन किस्सों से हमको आगाह किया है। और ये कुरान तो क़यामत तक रहने वाला और जिंदा और जावीद किताब है, जो हमको वक्तन फवक्तन आगाह करेंगी और बेदार करेंगी। हम भूल कैसे जाते हैं? ये कोई नई चीज नहीं है। अल्लाह ने पहले जमाने के नबियों के उम्मतों के साथ भी ऐसे वाकयात रोनुमा फरमाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ था याद है ना? 80 ईमान वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में सवार थे, बाकी के जितने भी इंसान थे अल्लाह ने सबको हलाक कर दिया, सबको तूफान का शिकार कर दिया। आज हम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए, हमें क्या होने वाला है? वही सुबह सवेरा घर में बिस्तर में होता था, सुबह के 10 बजे जो हमारी जिंदगी का दिन का आगाज होता था, आज भी वही है। आज सुबह 10 बजे ही हमारी जिंदगी का आगाज हुआ था। रात में वही बेरारवी की जिंदगी, 3-3 बजे तक इंटरनेट पर जुड़े हुए। नौजवानों का तबका हो या बूढ़ों का तबका हो, कोई फर्क नहीं है इस बात में। बूढ़ों को यह एहसास भी नहीं कि मरना हमारे लिए जवानों से ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन बूढ़े भी इंटरनेट के जीबी को खत्म करने में लगे हुए हैं। अभी तो क्या जीबी, क्या ये अब वाईफाई लगा दिया घरों में। भाई बेटे की नौकरी है, बेटे की नौकरी है, और ये बाप क्या कर रहा है? वाईफाई का इस्तेमाल बेटे से ज्यादा बाप उसका इस्तेमाल कर रहा है, उससे फायदा बाप उठा रहा है। अल्लाह नहीं देख रहे।
ڈرو. اب نہیں ڈرو گے تو کب ڈرو گے؟ ہاں میں تمہیں ڈرانے ہی آیا ہوں یار. اچھی خاصی بھلی زندگی گزار رہے تھے عیش و عشرت میں. نہ نکاح دیکھو نا, نکاح کے موقع پر کیا ہے, ہر انسان کی سوچ بنی ہوئی ہے, میرے بیٹے کا نکاح, میرے بیٹی کا نکاح ایسا اتنے شاندار طریقے سے ہونا چاہیے کہ ساری دنیا یاد رکھے. ٹھیک ہے, یہ جو یاد رکھتے ہیں نا کل قیامت کے دن, یہی کل قیامت کے دن گواہ بنیں گے تیرے نکاح کا, تیرے بیٹوں کے نکاح کا, تیرے اولاد کے نکاح کا, یہی گواہ بنیں گے. زمین گواہ بنے گی, آسمان گواہ بنے گا, چاند سورج گواہ بنے گا, وہ دن گواہ بنے گا جس دن میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اب سنبھلو گے, اب نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل؟ میرے بھائیوں ابھی سنبھلنے کا وقت ہے, خدا را سنبھل جاؤ. ابھی سنبھلیں گے نا انشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوب میں فرمایا تھا وہ ہمارے لیے تھا کہ زلزلے آئے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو آج ہم تمام مجلس میں بیٹھنے والے یہ پکا ارادہ کریں کہ آج میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں پچھلے سارے گناہوں پر کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. بولو ایک ساتھ کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے, اور میں آئندہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ, جب خاتمہ ہو جائے تو اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے. آمین تو بولو یار. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.